ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم معزز محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ اور سلطان ہوئے۔ جب بھی کوئی بادشاہ بنتا ہے تو وہ دنیاوی بادشاہ اپنے دربار کے قانون خود بناتا ہے اور اپنے وزراء کے ذریعے جو وزیر ہوتے ہیں ان کے ذریعے رعایا سے ان قوانین پر عمل کرواتا ہے۔ کہ میرے دربار میں حاضری کا یہ طریقہ ہوگا، سلام اس طرح کیا جائے، میرے دربار کے آداب یہ ہیں۔ اگر کوئی میرے دربار کے آداب بجا لائے تو وہ سلطنت کی نگاہ میں وقار کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور اگر کوئی بادشاہ کے دربار کے آداب کو ملحوظ نہ رکھے تو اسے سزا دی جائے گی، اور سزا بھی وہ خود بادشاہ ہی مقرر کرتا ہے۔ اور اس بادشاہ کا جو قانون ہے وہ قانون چلتا بھی اسی کی اپنی حکومت میں اور چلتا بھی انسانوں پر ہے۔ جانوروں پر وہ قانون لاگو نہیں ہوگا، جناتوں پر وہ قانون لاگو نہیں ہوگا، اور پھر وہ قانون کب تک رہے گا؟ جب تک بادشاہ تخت پر ہے تب تک قانون رہے گا۔ بادشاہ بدلا، قانون بدلا، دربار بدلا، دربار کے آداب بدلے۔ مگر اس کائنات میں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایک ایسے بادشاہ کا دربار بھی ہے جو اس بادشاہ نے اپنے دربار کے قانون خود نہیں بنائے۔ ہر بادشاہ خود بناتا ہے، مگر ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے دربار کا قانون خود نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ اور اس بادشاہ کی حکومت کہاں کہاں؟
اس قانون کو کون کون فالو کرے گا؟ تو فرمایا خالی انسانوں کی تخصیص نہیں ہے، وہاں فرشتہ بھی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، وہاں جنات بھی ڈرتے اور جھجکتے آتے ہیں، وہاں جانوروں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ جب شہنشاہ درختوں کو آواز دے تو درختوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی جڑیں اکھاڑ کر دربار میں حاضر ہو جائے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو کڑی دھوپ میں بادل آ جائیں اور آ کر کے برس جائیں، ایک اشارہ کر دے تو بادل چھٹ جائیں۔ وہ ایسا بادشاہ کہ جانور فریاد کریں، درخت بلاوے پر آ جائیں، اشارہ کر دے تو پتھروں پر حکومت چلے اور پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ وہ دربار ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار۔ اور پھر دنیا کے درباروں کا معاملہ یہ کہ اگر وہ بادشاہ مر جائے، دنیاوی بادشاہ مر جائے تو کوئی اور بیٹھے، پھر وہ دربار ختم، دربار کے آداب ختم۔ اب یہاں بظاہر وہ دربار ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اور اس شہنشاہ نے بظاہر ہم سے پردہ بھی فرما لیا ہے، مگر قانون آج بھی چل رہا ہے، آداب وہی ہیں۔ کہا کب تک چلے گا؟ کہا صبح قیامت تک چلے گا۔ اب میں آپ کو ذرا قرآن کی سیر کروا دیتا ہوں چند آیتوں کے ذریعے، وقت نہیں ہے اتنا کہ تفصیلی گفتگو کی جائے۔ اللہ نے اس دربار کا قانون کیا بنایا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو اس دربار کے آداب کو ملحوظ رکھے گا، اللہ فرماتا ہے انعام بھی میں عطا کروں گا، اور جو اس دربار کے آداب کو توڑے گا فرمایا سزا بھی اسے میں ہی عطا فرماؤں گا۔ تو ہمارے آقا شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قانون جو اللہ نے عطا فرمایا میرے محبوب کے دربار میں آنا تو کس طرح آنا، بات کرنا تو کس طرح کرنا، انداز گفتگو کیسا ہو، ان کے دربار میں حاضری کا طریقہ کیسا ہو۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا۔ شہنشاہ کے دربار کے گفتگو کے آداب اللہ بتا رہا ہے کہ اس شہنشاہ سچے بادشاہ کے دربار میں جب حاضری دینا تو گفتگو کیسے کی جائے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے بات کرتے ہو ایسے کی جائے۔ فرمایا نا، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، نہ اس طرح بات کرنا جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ مولا اگر ہم اس دربار میں آواز کو بلند کر کے بات کریں، اونچی آواز میں بات کریں، یا ایک دوسرے سے ہم جیسے گفتگو کرتے ہیں اگر اس شہنشاہ کے دربار میں اسی انداز سے گفتگو کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسی حرکت کی تو خبردار تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگا کہ میری بربادی کیا ہو گئی، اس کا پتہ بھی نہ چلے گا۔ ان تحبط اعمالکم، اللہ فرما رہا ہے عمل نہیں، اعمالکم، خالی نماز برباد نہیں ہوگی، خالی روزہ برباد نہیں ہوگا، ان تحبط اعمالکم، تمام اعمال اللہ فرماتا میں اکارت کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولے گا تو سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور گستاخی کرے گا تو اونچا بولنا اور ہے، گستاخی کرنا اور ہے۔ فرمایا اور خطاب بھی ایمان والوں سے ہو رہا ہے نا، اللہ جو خطاب فرما رہا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ظاہر بات ہے ایمان والا اگر حضور کی بارگاہ میں کچھ بولے گا ممکن ہے کہ آواز بلند ہو مگر بے ادبی کی نیت نہیں ہوگی، گستاخی کی توہین کی نیت نہیں ہوگی،
مگر آواز اگر بلند ہو جائے، حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ثقل سماعت کا مرض تھا، ان کو اونچا سنتے تھے. ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کے کان کہ اونچا سننے کی بیماری ہوتی ہے. اب ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، جن لوگوں کے ثقل سماعت ہوتی ہے، اونچا سننے کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ سنتے بھی اونچا ہے اور بولتے بھی اونچا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہرے لوگوں کو، کیونکہ وہ سامنے والے کی آواز بھی جب تک وہ بلند آواز سے نہ بولے وہ سن نہیں پاتا، تو اسے عادت ہو جاتی ہے، وہ بولتا بھی زور سے، وہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا بھی کہیں بہرا نہ ہو، یہ ایک عادت سی ہو جاتی ہے. تو حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شکل سماعت کے مریض تھے. حضور کی بارگاہ میں ذرا اونچا اونچا بولتے تھے. آیت اتر گئی تو انہوں نے دربار مصطفیٰ میں جانا بند کر دیا. کئی دن بیتے پہنچے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ ثابت آج کل نظر نہیں آتے. صحابہ کرام ان کے گھر گئے، دیکھا تو ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ ثابت بات کیا ہے؟ سرکار یاد کر رہے ہیں، دربار رسالت میں حاضری بند کیوں ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگے تم نے نہیں دیکھا قرآن کی آیت اتر گئی ہے. کہا کون سی آیت؟ کہا اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو. اگر تم نے بلند آواز سے بات کر دی میرے نبی کے دربار میں تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں جہنمی نہ ہو گیا ہوں، کیونکہ میں ہی تو اونچی آواز میں بات کرتا ہوں. صحابہ کرام حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے مارے گھر سے نکل نہیں رہے، رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد شاید میں جہنمی نہ قرار دے دیا گیا ہو. میرے آقا نے فرمایا ثابت سے کہو کہ یہ آیت کریمہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم تو معذور ہو. جو بلند آواز سے جان بوجھ کے بولے گا اللہ اس کے اعمال برباد فرما دے گا. لہذا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے اونچی آواز میں گفتگو بھی اس دربار میں کی تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ اعمال اکارت کیسے ہو گئے. اس کے بعد کا معاملہ کیا ہوا؟ آیت اتر گئی. صحابہ کرام کی عادت، اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے بالکل قریب بیٹھتے تھے، مگر اتنی دھیری آواز میں بات کرتے کہ سرکار کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو. اتنی مدھم آواز، اتنی دھیری آواز کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے اور میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں. اتنا ادب صحابہ نے کیا. حضرت عمر فاروق اعظم کے حوالے سے قدرتی آواز ان کی بلند تھی، ہوتی نا پہاڑی آواز، تو حضرت عمر فاروق اعظم کی آواز قدرتی بلند تھی. وہ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے نا، وہ جانتے تھے کہ میری آواز پہاڑی ہے، تو کنکریاں چنتے تھے اور کنکریاں چن کر اسے دھوتے تھے اور جب دربار میں حاضر ہوتے تو منہ میں بھرتے، منہ میں بھر کے چلے جاتے کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے. کنکر رہیں گے تو آواز دھیری نکلے گی، اگر آواز بلند ہو گئی تو سرکار کا دربار کے آداب ملحوظ نہ رہے. اتنا ادب، اتنا احترام. جب انہوں نے یہ احترام کیا تو اللہ نے پھر انعام بھی دیا. ہاں، انعام بھی اللہ نے عطا فرمایا. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، دھیرے بولتے ہیں، ادب کا خیال کرتے ہیں. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم اور مغفرت عطا فرما دی. مغفرت کا مژدہ سنایا جا رہا ہے، بخشش ہو گئی، انہیں اجر عظیم دیا جائے گا. کس عمل پر؟ نماز پڑھنے پر، روزہ اور رکھنے، حج کرنے پر. فرمانا خالی اس پر اجر عظیم اور بخشش ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ پست آواز میں بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کام سے آئے. دوپہر کا وقت تھا، حضور کی عادت کریمہ تھی قیل اللہ فرماتے تھے، دوپہر کو کچھ دیر آرام فرماتے. سرکار اپنے گھر میں تھے،
قبیلے بنو تمیم کے لوگ آئے، ملاقات کرنی تھی حضور سے، صحابہ سے پوچھا کہ سرکار کہاں ہے؟ تو کہا گھر میں تشریف فرما ہے۔ یہ لوگ آئے اور آ کر کے گھر کے باہر سے آواز دینے لگے، یا رسول اللہ باہر تشریف لائیں، کام ہے آپ سے۔ سرکار تشریف لائیں، دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اونچی آواز میں بول رہے ہیں کہ آپ باہر آئیں، ہمیں کام ہے آپ سے۔ اب ادھر یہ اونچی آواز میں سرکار کو آواز دے کے باہر بلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم کیا جانو کہ یہ بادشاہ کون سا بادشاہ ہے، یہ شہنشاہ کیسا شہنشاہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، ذرا سوچو یار میرے مصطفیٰ کا مقام کتنا اونچا ہے کہ خالی دروازے کے باہر سے کسی نے آواز دے دی تو اللہ جبریل کو قرآن کی آیتیں لے کے بھیجتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ اے محبوب جو آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کو عقل ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ شہنشاہ جو نبیوں کا تاجدار ہے، اللہ کا حبیب ہے، ایسے وقت میں تم پہنچے ہو کہ میرا مصطفیٰ آرام کر رہا ہے، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ باہر سے آواز لگائیں، باہر سے چلا کے پکار رہے ہو۔ فرمایا اللہ فرما رہا ہے اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں، بے عقلے ہیں۔ مولا پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے، قانون دے رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ان کے لیے بہتر تھا کہ صبر کرتے، آواز نہ لگاتے، پکارتے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، فرما ان کے لیے بہتر تھا کہ صبر کرتے اور ساری کائنات کا شہنشاہ خود باہر تشریف لے آتا۔ سبحان اللہ، کیا ادب ہے مصطفیٰ کے دربار کا، اور کون بتا رہا ہے ادب؟ خود حضور نے نہیں بتایا، صحابہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا کرو، ساری دنیا کا خالق اور مالک فرما رہا ہے کہ آواز نہ لگاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے کہ انتظار کرو ہاتھ باندھ کر، وہ شہنشاہ خود تشریف لے آئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تمہارے لیے چلانے سے بہتر تھا کہ صبر کرتے، وہ شہنشاہ خود تشریف لاتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یاد رکھیں اللہ ادب بتا رہا ہے، دربار کا قانون بتا رہا ہے، کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ جس دربار کا ادب اللہ بتائے۔ دروازے پر آؤ تو کیا کریں؟ پکارو باہر سے؟ فرمانا انتظار کرو، آواز مت دینا، میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جس کے آرام کا خیال کرے وہ شہنشاہ کیسا شہنشاہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدہ زینب سے نکاح فرمایا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کر دی، عام دعوت تھی مدینہ والوں کو۔ اب لوگ گروہ در گروہ، مکان چھوٹا تھا، جماعتیں بنا کے آتے تھے اور کھانا کھاتے چلے جاتے، کھانا کھاتے چلے جاتے۔ سب سے اخیر میں جو گروپ آیا تو انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد وہیں بیٹھ گئے۔ گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہ رات گہری ہو گئی۔ اب مکان چھوٹا، ولیمے کا دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہو رہی تھی مگر شان رحمت للعالمینی بھی جھلک رہی ہے کہ انہیں کیسے کہوں کہ چلے جاؤ، مجھے گراں گزر رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ سرکار تو اپنی رحمت کاملہ کے سبب خاموش رہے مگر دریا اللہ کے غضب کے دریا کو جوش آ گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت جبریل کو لے کے بھیج دیا کہ جبریل جاؤ، یہ بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، میرے محبوب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت حاضر نہ ہوا کرو، وہاں ایسے ہی نہ پہنچ جایا کرو۔ وَإِذَا دُعِيتُمْ دُعِيتُمْ، جب مصطفیٰ بلائے تب آیا کرو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، آگے فرمایا جب کھانا کھا چکو نا تو فوراً فَانْتَشِرُوا، اٹھ کے چلے جایا کرو۔
فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، بات چیت میں اپنا دل نہ بہلایا کرو، تمہارے اس طریقے سے میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا دعوت دی جائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، میرے نبی کے گھروں میں اس وقت تک حاضری نہ دو جب تک بلائے نہ جاؤ، اور نہ ایسا کرو کہ پہلے سے اگر بلائیں، سرکار نے دعوت دے دی تو آ کے بیٹھ گئے اور کھانا پکنے کا انتظار ہو رہا ہے، فرمایا نہ ایسا بھی نہیں، ایسا بھی مت کرنا، جب کھانا پک جائے مصطفیٰ بلائیں تو آ جاؤ۔ وَإِذَا دُعِيتُمْ، جب دعوت دی جائے تو آ جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب طعام پورا ہو جائے فَانْتَشِرُوا، اٹھ کے چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھ کر کے گفتگو میں دل نہ بہلاؤ، میرے نبی کو تمہارے زیادہ دیر بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے تکلیف ہو کس کو رہی ہے اور بتا کون رہا ہے؟ تکلیف مصطفیٰ کو ہو رہی ہے اور اس تکلیف کو بتا اللہ رہا ہے۔ گفتگو کرنے والے گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ منع فرما رہا ہے کہ نہ یہاں بیٹھ کے بات چیت نہ کیا کرو۔ یہ سارے شہنشاہوں سے بڑا شہنشاہ ہے، یہ دنیا کے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے۔ فرمایا خیال کرنا، آداب دیکھیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اجتماع ہوتا، گفتگو ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ سرکار کے جملے یا جو کہنا چاہتے ہیں وہ صحابہ سمجھ نہ پاتے کبھی کبھی، تو صحابہ کرام کہتے تھے، گھٹنوں کے بل ہو جاتے تھے اور کہتے تھے رعینا یا رسول اللہ، رعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، مطلب آپ جو ابھی جملہ بول گئے نا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اس کی وضاحت ذرا فرما دیں۔ رعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رعایت فرمائے ہماری۔ تو اس محفل میں کچھ اپنے بھی ہوتے کچھ بیگانے بھی ہوتے۔ رعینا کا جو لفظ ہے نا، رعینا، یہ رعایت سے ہے۔ رعینا، را زبر را، عین زیر عی، نون الف زبر نا، رعینا، اس کا مطلب ہے رعایت کیجیے، اور عین کے بعد اگر یا لگ جائے نا، راعینا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا، بکریاں چرانے والا۔ کیا معنی ہوگا اس کا؟ بکری چرانے والا، رائی، ریوڑ کی نگرانی کرنے والا۔ رائنا رعایت کرنا، راعینا بکری چرانے والا۔ تو جو یہودی اور منافقین آ کے بیٹھتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یار صحابہ کرام رائنا رائنا کہہ رہے ہیں، تو کہا یہ اچھا موقع مل گیا ہے، ذرا ہم بھی کھینچ کر کے کہیں نا رائنا، یہ تو کہتے ہیں رعایت کریں، مگر ہم کہیں گے وہ چرواہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو وہ اس طریقے سے ذرا کھینچ کر رائنا رائنا کہہ رہے تھے۔ اب یہ زومانہ لفظ ہو گیا۔ اللہ نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کے دربار میں بے ادبی کرنے والوں کو موقع مل رہا ہے، تو اللہ نے قرآن میں آیت ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو آج کے بعد اب رائنا تم بھی مت کہنا۔ تم کو بھی روکا گیا، تم تو محبت سے کہتے ہو رعایت کے معنی میں، مگر میرے نبی کا دشمن اسے کھینچ کر بکری چرانے والے کے معنی میں استعمال کر رہا ہے، لہذا ایمان والو آج کے بعد اس لفظ کے استعمال پر پابندی تمہارا خدا لگا رہا ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، بدل کے جملہ اللہ عطا فرما رہا ہے، کیا کہے؟ قولوا انظرنا، رائنا نہ کہو بلکہ اب کہو یا رسول اللہ نظر عنایت فرمائے۔ رائنا تم کہتے ہو تو دشمن کو موقع مل گیا ہے زبان درازی کرنے کا، اس طریقے سے موقع مل گیا ہے، دشمن کو ہم یہ بھی موقع نہیں دینا چاہتے، لہذا ایمان والو تم رائنا کہنا بند کر دو، انظرنا کہو، آقا ہم پر نظر عنایت فرمائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور اس کی بھی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ واسمعوا، پہلے غور سے سن لیا کرو،
توجہ سے سنا کرو، میرے نبی کے دربار میں یہ کہنے کی بھی کیوں ضرورت کہ تمہیں اتنی بے توجہی سے سنتے ہو کہ بات کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے پہلے سے چوکنا ہو کے سنو کہ نوبت ہی نہ آئے، اور اگر نوبت آ بھی جائے تو اب رائنا نہ کہنا، انظرنا کہنا کہ آقا ہم پر نظر عنایت فرمائیں۔ سبحان اللہ، یہ آداب کون بتا رہا ہے؟ اونچی بولے، کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ تو ہے آداب اور طریقے اللہ نے بتائے، جنہوں نے ان آداب کو ملحوظ رکھا انعام کا اعلان بھی اللہ نے کر دیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہ لوگ جو میرے نبی کی بارگاہ میں پست آواز میں بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے، اور اللہ کے نزدیک اجر عظیم ہے، بڑا ثواب انہیں دیا جائے گا۔ لیکن بعض لوگوں نے جب بے ادبیاں بھی کی تو سزا کا اعلان بھی ادھر سے آیا۔ ولید ابن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا کہ آپ دیوانے ہیں، معاذ اللہ، مجنون ہیں۔ سرکار کے دل نازنین کو ٹھیس لگی، مگر جواب نہیں دیا حضور نے۔ حضور نے تو جواب نہیں دیا، اللہ نے عرش سے جواب بھیج دیا، اور جواب اس انداز سے بھیجا، میرے آقا کو پاگل کہا، دیوانہ کہا، سرکار کو صدمہ پہنچا۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعریف فرمائی، تعریف فرما کر دشمن کا جواب دے رہا ہے۔ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی اجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے محبوب، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ جو پاگل کہہ رہا ہے اس کی کیوں سنتے ہو؟ آپ کا خدا کہہ رہا ہے کہ آپ پاگل نہیں ہو، آپ مجنون نہیں ہو، آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق عظیمہ پر ہیں۔ اخلاق ایک تو ہوتا ہے اخلاق والا ہونا، کسی کے اندر اچھے اخلاق ہو تو بولتے ہیں کہ اس کے اندر بڑے اچھے اخلاق ہیں، بولتا ہے تو بہت اچھا بولتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، اونچے اخلاق کا مالک ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ مگر اللہ نے اپنے حبیب کی اخلاق کی جب تعریف فرمائی تو کیا فرمایا؟ اخلاق والے ہو نہیں فرمایا، آپ کی ذات میں اخلاق حسنہ ہے یہ نہیں فرمایا، فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ علی خلق عظیم، یہ علی جو ہے نا لفظ آتا، علی کا معنی ہوتا ہے پر، علی کا معنی پر، جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، کیا معنی ہوگا؟ زید چھت پر ہے، زید علی السطح، زید چھت پر ہے۔ جب زید چھت پر ہے تو چھت کہاں ہے؟ زید حاضر؟ جب زید چھت پر ہے تو چھت کہاں ہے؟ زید کے پیر کے نیچے۔ کہاں ہے؟ کیونکہ پیر کے نیچے چھت ہوگا تو ہی زید چھت پر ہوگا۔ زید چھت میں ہے نہیں، یا زید میں چھت ہے ایسا نہیں، زید علی السطح ہے، زید چھت پر ہے، مطلب چھت زید کے پیر کے نیچے ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے آپ میں اخلاق نہیں، آپ اخلاق عظیمہ پر ہے، بڑے سے بڑا اخلاق ہو، میرے نبی کا جہاں طلبہ ہے وہاں مصطفیٰ کا اخلاق، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، مصطفیٰ آپ میں اخلاق نہیں، فرمایا پیارے جہاں آپ کا قدم ہے وہاں سارے بہتر سے بہتر اخلاق آپ کے قدم کے نیچے ہیں، آپ کے قدم کے نیچے ہیں۔ ذرا سوچیں آپ، جب اخلاق حسنہ مصطفیٰ کے قدم کے نیچے ہے تو پھر اس ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اور آگے کیا فرمایا؟ حماز مشاء بنمیم،
مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. جس نے دیوانہ کہا، پہلے تو اللہ نے حضور کی تعریف فرما کر تسلی دی، پیارے آپ دیوانے تھوڑی ہیں، آپ تو اللہ کے فضل سے اخلاق حسنہ پر ہے. اور جو بکواس بک رہا ہے نا، اب میں سناتا ہوں وہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے آپ کی شان، مانتا بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں، آپ کا انعام آپ کے رب کے پاس بہت زیادہ ہے. اور فرمایا جس نے بکواس بکی، حماز مشاء بنمیم، چغل خور، جھوٹی قسمیں کھانے والا، حد سے بڑھنے والا، اچھائی سے روکنے والا، غیبت کرنے والا، حد یہ کہ حرام کی اولاد ہے. عتل بعد ذلک زنیم. قرآن فرما رہا ہے کہ جس نے میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے، پیارے تیری تعریف تو میں خود کرتا ہوں، اور جس نے توہین کی ہے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، غدار ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، اور اس پر درا یہ کہ اپنے اصل باپ کی اولاد نہیں ہے. ذرا سوچیں آپ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. میرے نبی کی شان میں زبان درازی کرنے والوں، میرے نبی کی شان میں توہین کرنے والوں، تمہیں پیدا کرنے والا خدا کہتا ہے کہ جو نبی کی توہین کرے وہ اپنے اصل باپ کی اولاد ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اصل باپ کی اولاد ہی نہیں ہے. اور جو حلالی ہوگا وہ کبھی مصطفیٰ کی شان میں زبان درازی نہیں کرے گا، وہ باادب ہوگا، احترام کرنے والا ہوگا، مؤدب ہوگا. اور جو اپنے اصل باپ کی اولاد نہیں ہوگا وہی زبان درازیاں کرے گا. جو زبان کھول رہے ہیں وہ اپنا شجرہ اٹھا کے دیکھیں. جو زبان درازیاں کر رہے ہیں اپنی ماں سے پوچھے. یہ ولید نے کیا وہی تھا. جب سرکار نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی کہ میرا رب فرما رہا ہے تو لوگوں وایا وایا ہو کے گئی اس تک، تو وہ سوچنے لگا میں جھوٹی قسمیں تو کھاتا ہوں، میں ادھر ادھر کی لگاتا ہوں، میں لوگوں میں لڑائیاں لگاتا ہی رہتا ہوں، مکاریاں میرے اندر ہیں، میں شرارت کرتا ہوں. یہ 9 چیزیں تو مجھ میں ہیں، مگر 10ویں چیز کہ محمد نے کہہ دیا کہ تو اصل باپ کی اولاد ہی نہیں ہے، اس کا پتہ کون بتائے گا. سیدھے ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا اماں سچی بتانا میرا باپ کون ہے. تو کہا بیٹا کون ہے تیرا باپ؟ تو مغیرہ ہی ہے نا، مغیرہ تیرا باپ ہے. تو کہا نا سچی بتا. تو کہا بیٹا کیا چاہتا کیا ہے، آخر یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اندر 10 عیب بیان فرمائے کہ میرے اندر 10 خرابیاں ہیں، 10 میں سے 9 میں جانتا ہوں اور 1 تو جانتی ہے. تو ماں کہنے لگی بیٹا محمد کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہ، محمد کبھی غلط بات کر ہی نہیں سکتے، محمد کبھی غلط بات کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے جو 9 باتیں بتائی وہ بالکل سچی ہے. کہا تو سچ بتا ورنہ گردن مار دوں گا. تلوار نکال دی. تلوار نکالی تو ماں کہنے لگی بیٹا اگر حلالی ہوتا تو ایسا کرتا؟ تیرا تلوار نکالنا ہے، اس پر غور کر کہ حلالی ہوتا تو ماں پہ تلوار نہ کستا. تیرا تلوار نکالنا بتا رہا ہے کہ محمد نے جو کہا وہ بالکل سچا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، جنہوں نے نبی کی شان میں توہین کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آئینہ دکھا دیا کہ اپنا چہرہ دیکھ، میرے محبوب کو کے شان میں گستاخی کرنے والا ابو لہب. سرکار نے جب دین کی بات کی تبلیغ فرمائی تو وہ بدبخت کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھ تباہ ہو جائیں، یہ سنانے کے لیے بلایا تھا. سرکار تو خاموش ہو گئے. اللہ نے قرآن میں پوری سورت اتار دی. تبت یدا ابی لہب، میں خدا ہو کر کہتا ہوں ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں.
میرے نبی کے ہاتھ تو تباہ کرنے کی بات کرتا ہے؟ میں خدا ہو کر کہتا ہوں کہ تیرے ہاتھ تباہ ہو جائے، تیری کمائی، تیری محنت، تیرا مال تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچائے، اور تو اور تیری جورو جائے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور دنیا نے دیکھا جو رب نے فرمایا وہی ہوا۔ اس کے جورو کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی کا پھندا، اور ابو لہب جب مرا تھا نا، جنگ بدر کی لڑائی ہو گئی، یہ جنگ بدر میں آیا نہیں تھا، پھوڑا نکل آیا تھا کہیں، اور ایسا پھوڑا تھا جسے متعدی کہا جاتا ہے۔ کون سا مرض تھا وہ؟ متعدی مرض، مطلب وہ ابھی جو کورونا چلا، چیپی روگ کا، اس کے قریب جائیں گے تو اس کو بھی کورونا ہو جائے گا، اس کو بھی ہو جائے گا، اس کو بھی ہو جائے گا۔ تو وہ اس زمانے میں وہ جو پھوڑا نکلا تھا نا ابو لہب کو، وہ پھوڑا کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ چیپی ہے، جو قریب جائے گا اسے بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ایسی سزا عطا فرمائی کہ اس کے بیٹے بھی نیزے میں روٹی بھر کے دیتے تھے، ادھر ہی کھا اور ادھر ہی جہاں، وہیں پر وہ اس کے بدن کا پھوڑا پھر سڑنے لگ گیا اور بدبو آنے لگی، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی پلانے والا نہیں، حتیٰ کہ اسی بیماری میں مر گیا، دفنانے والا نہ ملا، اس کے گھر والوں نے اپنے گھر کی دیوار ہی اس پر گرا دی تاکہ بدبو نہ آئے، اسے قبر نصیب نہیں ہوئی ابو لہب کو۔ دنیا میں میرے مصطفیٰ کی توہین کرنے والوں، بڑی باتیں کھل گئی تھی تمہاری، ہمتیں کھلی تھیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو کمزور سمجھا، ہم تھے بھی کمزور اور ہیں بھی کمزور، میرا رب جانتا ہے کہ میرے محبوب کے غلام یقیناً کمزور ہیں، تم میں طاقت نہیں، گھبراتے کیوں ہو؟ گستاخوں سے کام لے لوں گا۔ بے ادبوں کو کھڑا کر دیا، اور جو بے ادب کھڑے ہوئے، جو نبی کی شان میں توہین خود کرتے تھے، ادھر توہین ہوئے تو کھڑا کر دیا، اور جب کھڑا ہوا تو ان کی دم دبنے لگ گئی۔ میاں ابھی بھی وقت ہے کہ دم دبا کے رکھو، وہ دبوانا جانتا ہے تو دمیں کٹوانا بھی جانتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ما علینا الا البلاغ۔